بھارتی پروپیگنڈا عالمی سطح پر بے نقاب، چین، بنگلہ دیش، آذربائیجان کے بعد ترکیہ کا بھی بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے سفیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا بھارت پاکستان کو پہلگام واقعے سے جوڑنے کی سازش کر رہا ہے، لیکن پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی بھی ثبوت نہیں دے سکا۔ بھارت نے شفاف اور غیر جانبدارانہ بین الاقوامی تحقیقات کی پاکستان کی پیشکش کا جواب دینا ہے۔ ترک سفیر کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے تحمل سے کام لینے پر زور۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا اجلاس 5 مئی کو طلب کر لیا۔ پیر کی شام 5 بجے ہونے والے اجلاس میں موجودہ پاک بھارت کشیدگی پر بحث ہوگی۔ انڈس واٹر ٹریٹی معطل کرنے پر بھارت کے خلاف مذمتی قرارداد پاس کی جائے گی۔ سوئٹزرلینڈ اور یونان کی بھی پاکستان کے موقف کی حمایت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سوئس وزیر خارجہ کو ٹیلی فون۔ سوئس وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ پاکستان کی جانب سے عالمی تحقیقات کی تجویز کی توثیق کی۔ اسحاق ڈار کا یونان کے وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی بدلتی صورتحال سے آگاہ کیا، بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ دنیا نے بھارت کے موقف کی تردید کر دی۔ مودی سرکار سے پہلگام واقعے کے ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان کا ملک دشمنوں کو واضح پیغام۔ زمین سے زمین تک مار کرنے والے ابدالی میزائل کا کامیاب تجربہ۔ جدید نیویگیشن سسٹم سے لیس ابدالی میزائل 450 کلومیٹر تک انتہائی درستگی سے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورسز کمانڈ نے تربیتی لانچ کا مشاہدہ کیا۔ قومی سلامتی کے تحفظ، مؤثر دفاع، اسٹریٹجک فورسز کی تکنیکی مہارت اور تیاری پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، چیئرمین جوائنٹ چیفز اور سروسز چیفز کی مبارکباد۔ بھارت کا طرز عمل خطرناک تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی پریس بریفنگ۔ کہاں بھارتی اقدامات نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ پیدا کر دیا۔ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کارروائی کا خطرہ ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل اور OIC کو اپنے مواقف اور خدشات سے آگاہ کر دیا۔ مسئلہ کشمیر حل کرنے کا یہی موقع ہے۔ پاک بھارت جنگ سے پوری دنیا متاثر ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امن کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا انٹرویو۔ کہا پہلے الزام لگانا پھر تحقیقات سے بھاگ جانا ہی بھارت کے جھوٹا ہونے کا ثبوت ہے۔ پاکستان نے شفاف تحقیقات کی پیشکش کی، اب تک بھارت کے جواب کا انتظار ہے۔ بھارتی الزام تراشیاں جھوٹ پر مبنی ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے جواب میں کارروائی کی تو اسے 2019 کی طرح سخت جواب ملے گا۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن بھارت کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ بھارت کا محاذ رائی کے لیے نیا من گھڑت پروپیگنڈا بے نقاب۔ بھارتی میڈیا آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں خیالی دہشت گردی کی کیمپس کا راگ الاپنے لگا۔ پاکستان کی بھارتی جھوٹ سے پردہ اٹھانے کی تیاری۔ قومی اور بین الاقوامی میڈیا کو کل آزاد کشمیر کا دورہ کرایا جائے گا۔ مودی سرکار کا بے گناہ پاکستانیوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کا ایک اور شرمناک منصوبہ۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق زیر صدارت پاکستانیوں کو مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کیا جائے گا۔ بھارتی میڈیا روایتی طریقے سے ان افراد کو پاکستان سے آنے والے دہشت گرد ظاہر کرے گا۔ DG ISPR پہلے ہی بھارت کی غیر قانونی اور جبری حراست میں موجود افراد کی تفصیلات بتا چکے ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا مقصد بہار کے الیکشن۔ نریندر مودی کا انتخابی ڈرامہ بے نقاب ہو گیا۔ بھارتی قوم غم میں مبتلا جبکہ مودی حریفوں پر تنقید میں مصروف۔ اپوزیشن جماعتیں پھٹ پڑیں۔ بھارتی میڈیا اور سیاسی تجزیہ کاروں نے بھی مودی کا پول کھول دیا۔ کہتے ہیں شواہد سے ثابت ہو چکا کہ پہلگام حملہ پہلے سے طے شدہ تھا۔
کشمیری بزرگ نے بھارتی میڈیا کو آئینہ دکھا دیا، کہا 11 لاکھ فوج کی تعیناتی کے باوجود پہلگام واقعہ کیسے ہو گیا؟ بند کرو یہ ڈرامے، حملہ ہوا تو بھارتی فوج کہاں تھی؟ کیا بھارتی فوج نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ اس طرح کے ڈرامے کوئی نئی بات نہیں۔ مہاتما گاندھی، راجیو گاندھی اور اندرا گاندھی کو مارنے والا مسلمان نہیں تھا۔ مودی کی ایک اور نوٹنکی سامنے آ گئی۔ کولمبو میں پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر بھارت کا جعلی ڈرامہ پکڑا گیا۔ مودی سرکار کے ایجنٹس کی پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ کرانے کی کوشش ناکام۔ کرائے کے مظاہرین نے پول کھول دیا، کہتے ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں کہ پہلگام میں کیا ہو رہا تھا، ہمیں تو 1500 روپے کا لالچ دے کر لایا گیا تھا۔ فرینڈز آف کشمیر کی کال پر واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج۔ پاکستانی کمیونٹی کے مظاہرے میں سکھوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ مظاہرین کی مودی دہشت گرد کے نعرے، کشمیر اور خالصتان کی آزادی تک تحریک جاری رکھنے کا عزم۔ واگا بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی تقریب۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کا پریڈ کا شاندار مظاہرہ۔ تقریب میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک، خواتین اور بچے بھی شامل۔ شرکاء جذبہ حب الوطنی سے سرشار، فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد سے گونج اٹھی۔ قومی پرچم کو سلامی، ملک دشمنوں پر ہیبت طاری۔ بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے، جب بھی دہشت گردی پھیلائی اور ان کے لوگ پکڑے گئے، تمام سازشوں کے بعد بھارت پانی بند کرنے پر اتر آیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں اس گھناؤنی سازش پر ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر کسی کو گرانا بھی چاہتے ہیں اور چائے پلانا بھی جانتے ہیں۔ بھارتی حملے کا نیوکلیئر پروگرام سے جواب دیں گے، ہماری کسی علاقے میں دراندازی کی تو آنے والے جنگی جہازوں کو فضا میں ہی تباہ کر کے دم لیں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا بیان، کہتے ہیں بھارت جنگی مشقیں کر رہا ہے، اسے ٹھوس اور واضح پیغام دینا چاہیے۔ بھارت نے اپنی ہی سیاحوں کو قتل کر کے ملبہ پاکستان پر ڈال دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں پوری قوم کو متحد کرنا چاہتے ہیں، امریکہ دنیا بھر میں دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستانی عوام امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے خلاف ہیں۔ مسلح افواج پاکستان کے دفاع کے لیے ہر محاذ پر سرگرم، جنگی تیاریوں کے ساتھ خارجیوں کے خاتمے کے لیے بھی آپریشنز جاری۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 3 کارروائیاں۔ باجوڑ، شمالی وزیرستان محمد میں آپریشنز کے دوران 5 خارجی ہلاک۔ ہائی ویلیو ٹارگیٹڈ فرید اللہ بھی مارا گیا، لال امیر سمیت 2 خارج گرفتار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور ناکامی کا سامنا۔ IMF پروگرام کو سیاست زدہ کرنے کی کوشش ناکام۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے اس اقدام کو مسترد کر دیا، کہا IMF پروگرام میں بھارتی مداخلت کسی صورت منظور نہیں۔ IMF پروگرام کے خلاف منفی بیانیہ بھارت کی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پالیسنگ نظام کو بہتر بنانے میں نیشنل پولیس بیورو کا کردار اہم ہے۔ نیشنل پولیس بیورو کو وقت کے تقاضوں کے مطابق بھرپور طریقے سے فعال کرنا ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس بیورو کا دورہ۔ نیشنل پولیس بیورو میں اصلاحات سے متعلق اجلاس، ڈائریکٹر جنرل نیشنل پولیس بیورو کی وزیر داخلہ کو تفصیلی بریفنگ۔ محسن نقوی نے نیشنل پولیس بیورو کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے ایکشن پلان طلب کر لیا۔ بے گھر شہریوں کو 3 مرلے کے پلاٹ مفت دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی شاندار کامیابی کے بعد اپنی زمین اپنا گھر کی لانچنگ کی تقریب۔ پنجاب کے 19 اضلاع میں 23 ہاؤسنگ سکیمز میں 2000 پلاٹ دیے جائیں گے۔ ملک کے مختلف حصوں میں بادل برسنے کے لیے تیار۔ اسلام آباد، پوٹھوہار، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ بعض مقامات پر گرد آلود ہواؤں اور یالہ باری کا بھی خدشہ۔
بالائی سندھ اور بلوچستان میں آندھی اور بارش کا امکان، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت، کراچی میں بھی بادل برسیں گے۔ پاکستان اور ٹرمپ فیملی کا کرپٹو اتحاد، پاکستان کرپٹو کونسل اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل میں اہم معاہدہ، ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے وفد وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف سے ملاقات، پاکستان میں بلاک چین، سٹیبل کوائنز اور ڈی سینٹرلائزڈ فائنینس کو فروغ دینے کا فیصلہ، ایرک ٹرمپ، ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر اور بیرن ٹرمپ کا منصوبے میں اہم کردار۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، تازہ فضائی حملوں میں 43 فلسطینی شہید، شہداء میں بچے اور خواتین بھی شامل، اسرائیلی ناکہ بندی سے غزہ میں خوراک اور پانی کی شدید قلت، فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ہسپتالوں میں ادویات ختم، علاج ممکن نہیں رہا، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے خوراک اور طبی امداد کی بندش کو جنگی جرم قرار دے دیا۔ بلوچستان کے علاقے نوشکی میں آئل ٹینکر دھماکہ، کراچی منتقل، زخمیوں میں سے مزید 4 افراد دم توڑ گئے، جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئے۔ ترجمان بلوچستان حکومت کا اظہار افسوس، کہا کہ خلباقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ چوری کے الزام سے خوفزدہ شخص ٹاور پر چڑھ گیا، اسلام آباد پولیس نے شہری بحفاظت ٹاور سے اتار کر تحویل میں لے لیا، شہری کا کہنا ہے وہ گاڑیاں دھوتا ہے، اس پر موٹر سائیکل چوری کا جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ مرکزی امیر جمعیت اہل حدیث سینیٹر پروفیسر ساجد میر 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے، وہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ علامہ ساجد میر کا کچھ عرصہ قبل مہروں کا آپریشن ہوا تھا، وہ 5 بار ایوان بالا کے رکن منتخب ہوئے۔ پاکستان نے بھارت کو ایک اور میدان میں دھول چٹا دی، بھارتی باکسر سندھ پولیس کے کمانڈو شہیر آفریدی کی آہنی مکوں کے سامنے ٹک نہ سکے، شہیر آفریدی نے بھارتی حریف کو چوتھے راؤنڈ میں شکست دے دی۔ قلم کی دھار سے کیمرے کی آن تک کا سفر، پابندی اور مسائل کے بھنور میں گھری صحافت، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی صحافت کا دن منایا گیا، مختلف شہروں میں سیمینارز اور ریلیاں، صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا پاکستان میں ایک آزاد اور ذمہ دار پریس کے فروغ کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ اور فوک گلوکار شوکت علی آج ہم میں ہوتے تو 81ویں سالگرہ منا رہے ہوتے، شوکت علی کے گائے ملی نغمے آج بھی قوم کا خون گرما دیتے ہیں، عارفانہ کلام اور فلموں کے لیے ان کے گائے گیت آج بھی مقبول ہیں۔